آج کی سب سے بڑی خبر روزنامہ ایکسپریس میں چھپی ہے اور یہ میرے پاس یہ اخبار ہے. میں آپ کو دکھا رہا ہوں. سیز فائر. حکومت نے ٹی ٹی پی کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے 100 قیدی رہا کر دیے. جب سے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ 15 اگست کو جب تبدیلی آئی افغانستان کے اندر، افغان طالبان برسر اقتدار آئے، تو اس کے بعد ایک سوال اٹھا ٹی ٹی پی یعنی تحریک طالبان پاکستان کے حوالے سے. اور اس اخبار میں یہ سٹوری جو ہے، یہ خبر جو ہے، یہ بریک کی ہے سینئر صحافی محمد جمشید باغوان نے. محمد جمشید باغوان صاحب جو ہیں وہ سینئر صحافی ہیں پشاور کے، اور روزنامہ ایکسپریس نیوز جو ٹی وی چینل ہے اس کے یہاں پر پشاور میں بیورو چیف ہیں. بہت اچھے تجزیہ کار ہیں، بہت اچھے رپورٹر ہیں، اور اس خبر کی تفصیلات کے حوالے سے ہم انہی سے جانیں گے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جمشید باغوان صاحب، آپ کا بہت شکریہ. اس خبر کی تفصیل میں لکھا گیا ہے کہ اکثریت ان لوگوں کی ہے جو حکومتی اصلاحی جو مراکز ہیں وہاں پہ یہ تھے، اور 6 ماہ کے اصلاحی عمل کی تکمیل سے پہلے ان کو رہا کیا گیا. قیدیوں میں پیدل سپاہی بھی شامل ہیں. حکومت نے یہ فیصلہ خیر سگالی کے طور پر کیا ہے. طالبان سے مذاکرات براہ راست نہیں ہو رہے، دونوں طرف کے قابل قبول مذاکرات کار کر رہے ہیں. حوالہ دیا گیا ہے سیکیورٹی حکام کا. باغوان صاحب، یعنی یہ ڈیمانڈ جو ہے 100 قیدیوں کی رہائی، یہ طالبان نے خود نہیں کی تھی، حکومت نے خیر سگالی کے جذبے کے تحت کی تھی. ایک تو ہم اگر افغانستان میں تبدیلی کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر جو سلسلہ شروع ہوا، یا یہاں کا جو سلسلہ ہے وہاں کے ذریعے شروع ہوا، تو اس پہ اگر تھوڑی سی، یعنی اس کے آغاز پہ اگر ہم بات کریں کہ یہ سلسلہ مذاکرات کا کیوں شروع ہوا، کب شروع ہوا، کیوں اس کی ضرورت پیش آئی؟ جی دیکھیے، جو مذاکرات ہے وہ تو ظاہری بات ہے، ہمارے وزیر اعظم نے دعوت دی ہتھیار پھینکنے کی اور ان کو معافی دینے کی. وہ بہت بڑی اہم بات تھی. اور 2016 سے جو پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس بات پہ سوچ رہی تھی کہ جو لوگ ادھر گئے ہیں افغانستان اور ادھر سے پاکستان کے خلاف حملے کر رہے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ کچھ کرنا چاہیے. ہم نے افغانستان حکومت پہ دباؤ ڈالا کہ ان کے خلاف اقدامات کریں. انہوں نے کیے بھی، کچھ لوگ پکڑے بھی، مارے بھی. خصوصاً جو اے پی ایس کے لوگ تھے ان کے خلاف جو پچھلی افغان حکومت تھی ان کی کارکردگی اچھی رہی. کچھ لوگوں کو انہوں نے سپورٹ بھی کیا. یہ نہیں ہے کہ ہر جگہ پہ انہوں نے تعاون کیا، کئی جگہ پہ انہوں نے پاکستان جو مخالف عناصر تھے ان کو سپورٹ بھی کیا. یہ مسئلہ اس طرح ہے کہ یہ ٹرائبلز ہے، اس وطن کے باشندے ہیں، اور یہ حکومتی ایک آپریشن کے ذریعے اس پار چلے گئے تھے ڈر کے مارے. اب سارے کے سارے اس میں دہشت گرد نہیں ہیں، اس میں فیملیز بھی ہیں، بچے بھی ہیں ان لوگوں کے. تو یہ لوگ ادھر بیٹھ کے ہمارے لیے بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو رہے تھے. پھر حکومت کا ایک بہت بڑا پیسہ ان پہ بھی لگ رہا تھا. پھر یہ کہ ان کی فیملیز بھی تھی پورے پاکستان میں، پینیٹریشن کر سکتے تھے، معلومات اچھے طریقے سے اکٹھے کر سکتے. چونکہ ٹرائبلز تھے اور یہ جو آپریشن ہوئے ہیں پرانے فاٹا میں، تو اس وجہ سے یہ لوگ پورے پاکستان میں پھیل گئے تھے. تو ان کو معلومات جمع کرنے بہت آسان تھا، کیونکہ ان کی ہر جگہ پہ پریزنس تھی لو لیول پہ. پھر جب افغانستان کے صورتحال تبدیل ہوئی، وہاں پہ نئی نئی تنظیمیں آ رہی ہیں، خصوصاً داعش جو ہے، تو پاکستان داعش کے وجود سے اپنے پاک رکھنا چاہتا ہے اور اس کے لیے بہت کوششیں بھی کی، جس طرح طالبان کے خلاف کی. تو ہمارا ایک یہ بھی خدشہ تھا کہ یہ لوگ داعش سے نہ مل جائے، یا ان لوگوں سے جو پہلے ان کے ساتھ تھے، جو پاکستان کے اندر کارروائیاں کرتے تھے. تو اگر بات چیت ہوتی ہے اور اگر آگے چلتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے. اور میرے نظر میں ہر مسئلے کا، جس طرح امریکہ اور افغانستان جو ہے، افغان طالبان 20 سال تک لڑتے رہے، آخر میں بات چیت ہوئی، امریکہ کو جانا پڑا کسی کو. تو باغوان صاحب، افغان طالبان نے تو یہ واضح طور پر کہا تھا کہ افغان سرزمین کو ہم کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. تو اس کے باوجود یہ خدشہ تھا کہ وہاں پر جو ٹی ٹی پی کے لوگ موجود ہیں وہ پاکستان کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں. دیکھیے، طالبان کا کنٹرول فی الحال تو مکمل ہے، لیکن
آگے جا کے کیا ہوتا ہے یہ کسی کو پتہ نہیں ہے. تو آپ جو اپنے پلان بناتے ہیں تو وہ سینیریو میں بناتے ہیں کہ آگے جا کے کیا ہوگا. ابھی جو اطلاعات ہے کہ داعش میں لوگ جا رہے ہیں, ان کے فتوے بھی آ رہے ہیں. آج امریکہ نے جو اہم کام کیا ہے, جو داعش خراسان کے جو بڑے ہیں ان کو دہشت گرد ڈیزگنیٹ کیا ہے. تو کچھ اس خطے میں ہو رہا ہے. تو ظاہر ہے پاکستان بھی ایک ریاست ہے, اس نے بھی اپنے لیے کچھ سوچا ہوگا. کوئی منصوبہ باغوان صاحب, ہم جس شہر میں بیٹھے ہیں یہاں پر 7 سال پہلے APS کا افسوسناک واقعہ ہوا. کچھ لوگ دو رائے ہیں اس حوالے سے, TTP کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے. آپ نے جس طرح فرمایا کہ آخری حل مذاکرات ہی ہیں, لیکن کچھ لوگ نہیں مانتے ان مذاکرات کو, وہ نہیں چاہتے کہ TTP کے ساتھ مذاکرات ہوں. تو مطلب ان لوگوں کو کیسے آن بورڈ لیا جائے گا؟ ویدا وہ APS پہ تو ایک الگ سے APS ہو سکتا ہے کہ کیا ہوا, پھر کیسے ہوا, کیا کیا. لیکن کچھ چیزیں آپ کو ضروری کرنی پڑتی ہے اور وہ ضروری ہوتی ہے. ان لوگوں کی وجہ سے ان کی فیملیز بھی متاثر ہو رہی تھی. اسٹیٹ کے خلاف ایک آنسر بھی تھا. مسنگ پرسنس کا بھی شاید بڑا ایشو ہوگا, شاید ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں جو مسنگ پرسنس تھے وہ نکل آئے. اور اگر طالبان جو اتنا پاکستان کے خلاف لڑے ان کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں, تو یہ پاکستان کے اندر یہ دوسرے کسی جگہ پہ بھی اپلائی ہو سکتا ہے. ہماری حکومت جو ہے وہ نیت دکھا رہی ہے کہ بات چیت ہو سکتی ہے ان لوگوں سے بھی جنہوں نے ہمارے بچے مارے, کیونکہ ہم امن چاہتے ہیں تاکہ یہ خطہ ترقی کر سکے. 20 سال سے ہم اس لڑائی میں پڑے ہوئے ہیں. خیبر پختونخوا کا خصوصاً بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. تو شاید ابھی ہم خیبر پختونخوا کا ایک پازیٹیو امیج بڑھانا چاہتے ہوں, ہم کچھ نئے کام کرنا چاہتے ہوں. ظاہر ہم ماضی میں نہیں رہ سکتے, آگے جانے کے لیے ماضی کو چھوڑنا پڑے گا. تو اچھی بات ہے کہ سب لوگ راضی مل کے رہیں, آئین مانیں, حکومت مانیں. اس سے اچھی بات کیا ہے؟ اگر پاکستانی حکومت کچھ شرائط تسلیم کرے گی تو کچھ اس پار کے لوگوں کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا. یہ اس طرح نہیں ہوگا کہ صرف ان کی بات مانی جائے گی, پاکستان کی بات نہیں ہوگی. شاید پاکستان کی بات زیادہ مانی جائے, ان کی بات کم مانی جائے, کیونکہ وہ کچھ گروہ ہے. پاکستان ایک مضبوط ریاست ہے جس کی بہت مضبوط فوج ہے. اگر وہ ان کو مارنا چاہے تو وہ ختم کر سکتی ہے, جس طرح اپنے علاقے سے دھکیل دیا تھا ان لوگوں کو 2014 کے جو ضرب عضب آپریشن کے بعد. یہ پاکستانی علاقے سے بھاگ گئے تھے. تو ایسا بھی نہیں ہے کہ پاکستان کے پاس طاقت نہیں ہے ان کو مارنے کی, طاقت بھی ہے. لیکن اگر مارنے کے بعد بھی مذاکرات کرنے ہیں تو اچھا نہیں ہے کہ آپ پہلے کر لیں. جس طرح یہ انٹرمنٹ سینٹر کے لوگوں کو چھوڑا گیا ہے, اگر آپ نے 2 مہینے بعد چھوڑنا تھا تو اگر 2 مہینے بعد پہلے چھوڑ کے آپ نہیں, کو تو آپ کی خبر میں تو ہے کہ 6 مہینے پہلے ہی ان کو چھوڑا گیا, یعنی 6 مہینے مزید انہوں نے یہاں پہ اصلاحی مراکز میں گزارنے تھے. اصلاحی مراکز میں 6 مہینے کا پروسیس ہوتا ہے, پاسنگ آؤٹ ہوتی ہے. تو اگر آپ نے 4 مہینے اصلاحی عمل مکمل کیا ہو اور اگر آپ کو چھوڑ دے اس ایک اچھے اس کے جسٹ کے طور پہ اس کا اچھا ایک امپیکٹ جائے, تو میرے خیال میں بری بات تو نہیں. تو جن اصلاحی مراکز میں TTP کے لوگ ہیں, جن کی اصلاح ہو رہی ہے, جن کی ذہن سازی ہو رہی ہے, وہاں پہ کچھ ان کی واقعی اصلاح بھی ہو رہی ہے, یہ تبدیل ہو رہے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں, انسان کا ذہن جو ہے اس میں رحمان بھی ہے, شیطان بھی ہے, کسی وقت پلٹ سکتا ہے. لیکن کوشش بھرپور ہو رہی ہے, اس کے اثرات بھی نکلے ہیں. ہم نے وزیرستان میں بھی دیکھا ہے, جو کچھ لوگ جو واپس آئے ہیں انہوں نے نارمل لائف بھی شروع کی ہے, اور حکومت ان کو نارمل لائف گزارنے کے لیے سپورٹ بھی دیتی ہے, کوشش بھی کرتی ہے تاکہ یہ نارمل لوگ بن جائے. اب ہزاروں لوگوں کو مار نہیں سکتے, ریاست ہزاروں لوگوں کو مار نہیں سکتی. ریاست کا کام ہے تحفظ دینا. اگر یہ ان کو ماریں گے, وہ ہمیں ماریں گے, تو پھر دونوں کو تحفظ نہیں ہوگا. تو اگر ریاست کسی کو معافی دے کر اپنے عوام کے لیے تحفظ ڈھونڈنا چاہتی ہے یا حکومت, تو یہ اس کا حق ہے. باغوان صاحب, اس پہ بات نہیں کرتے کہ طالبان جو پہلے تھے وہ سینکڑوں کی تعداد میں تھے, ہزاروں کی تعداد میں تھے, لاکھوں کی تعداد میں تھے. اب جو صورتحال اس وقت ہے, یعنی TTP کے لوگ جو افغانستان کے اندر ہے یا جو لوگ موجودگی رکھتے ہیں پاکستان کے اندر, کیا وہ اس قدر طاقت رکھتے ہیں کہ وہ دوبارہ خدا نخواستہ یہاں پہ اپنی کارروائیوں کا آغاز کر سکیں؟ نہیں, وہ طاقت تو نہیں رکھتے. ظاہر ہے اب جب کہ کابل میں پاکستان فرینڈلی حکومت قائم ہو چکے, اس کے بعد تو ان کی طاقت, پہلے بھی طاقت کم تھی. یہ کوئی جو رفلی اسٹیمیٹ انہوں نے لگایا 3000 کے قریب لوگ نہیں ہوں گے.
फैमिलीज़ के साथ मिला के। और ग्रुप्स कितने हैं टीटीपी के? 4 से 7 के करीब बड़े ग्रुप लिए जाते हैं उसमें नाम, जिनसे अलग अलग से मुज़ाकरात हो रहे हैं। अभी बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं हुए। जब और वो जो एक इस्तिलाह मशहूर हुई थी गुड तालिबान बैड तालिबान, अब गुड तालिबान के साथ ये मुज़ाकरात हो रहे हैं या बैड तालिबान के साथ? अब ये सारे तालिबान के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं। अच्छा, अब इनमें जो रहेगा फिर वो बैड होगा, ठीक। जिसको आप एमनेस्टी भी दे, सहूलत भी दी अपने पास आने की, मुल्क में रहने की, सज़ा भी माफ़ करे और फिर भी ना माने, वो बैड तस्वर होगा। अब वो पब्लिक की नज़र में भी बैड तस्वर होगा। पब्लिक तो ज़ाहिर है कि वो तो मुख्तलिफ आ रहा है उस हवाले से। 2004 में एक मुआहदा होता है शकाई का, 2005 में होता है सरारोखा का, फिर 2008 में एक मुआहदा होता है सवात का। ये सारे मुआहदे हमने देखे। फिर हमने टीटीपी की जो मुख्तलिफ जो उसके ग्रुप्स थे, बैतुल्लाह महसूद ने उनको इकट्ठा किया, मुआहदे भी हुए, वो मुआहदे टूटे भी। तो अब ये जो आज मुज़ाकरात हो रहे हैं, इसका मुस्तकबिल आपको क्या नज़र आता है? फ़िदा, वो पुराने मुआहदों में और इस नए मुआहदे में फ़र्क है। अच्छा, वो पुराने मुआहदे उस वक्त हुए जब वो हमारी सरज़मीन पे थे, ठीक। उन्होंने कुछ इलाके कब्ज़े किए थे, लोगों को यरगमाल बनाया था। अब वो हमारे इलाके में नहीं है, ठीक। न कोई उनका हमारा इलाका उनके पास है, ना कोई हमारी अवाम उन्होंने यरगमाल बने। वो सरहद के उस पार है। और अगर कोई आपको गारंटी देता है अमन की, अमन के साथ रहने की, तो लाजमी बात है आप हज़ारों लोगों को किसी एक बंदे के फ़र्द की सज़ा नहीं दे सकते। मुकम्मल तौर पर हम ये कह सकते हैं कि टीटीपी सारी की सारी अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद है। देखिए, हिमायती तो हो सकते हैं, लेकिन जो क़यादत है वो तो इधर नहीं है, न कोई इनका कोई हमारा इलाका कब्ज़ा किया हुआ है। लेकिन वक्तन फ़वक्तन यहाँ पे साबका जो फाटा है, कबायली इलाके जो हैं, वहाँ पे नाखुशगवार वाक़यात भी हो रहे हैं। यानी आर्मी पे भी अटैक्स हो रहे हैं, टारगेट किलिंग भी हो रही है। वो तो पूरे पाकिस्तान में भी हो रहे हैं, इंडिया में भी हो रही है। सही। अब किसी वाक़े को आप किधर रोक नहीं सकते हैं। अब कोशिश कर सकते हैं, मतलब है उसको इंडिविजुअल इंसिडेंट को आप रोक नहीं सकते, लेकिन उस तरह का हाल नहीं है जिस तरह 2009 में था, 11 में था। इलाके कब्ज़ा किए, कोड़े मार रहे, फांसी दे रहे। दिस इज़ नॉट लाइक दैट। अब सूरत हाल बदल गई है। हमारे इलाके में कोई उनकी मजबूत पनाहगाह नहीं है। छुप के रह सकते हैं, सही। ज़ाहिर है इस मुल्क के बाशिंदे हैं, छुप के रह सकते हैं, किसी रिश्तेदार के थ्रू कुछ कर सकते हैं। सर, हमने APS का थोड़ा बहुत जिक्र किया। यहाँ से 1.5-2 घंटे के फासले पर रावलपिंडी है और वहाँ पर बेनज़ीर भुट्टो की शहादत का वाक़या होता है। मेरा इशारा सियासी जमातों की तरफ है। सियासी जमातें भी इस हवाले से उनकी राय तकसीम है। कुछ सियासी जमातें चाहती हैं कि मुज़ाकरात हों, कुछ कहती हैं कि जी मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। तो ये मामला क्या पार्लियामेंट में भी डिस्कस हो सकता है? देखिए, जो अब वो कुछ बातें मुझसे पहले से उगलवा रहे हैं। अच्छा, कबल अज़ वक्त हैं। हाँ, पूरी सियासी क़यादत को एक ब्रीफिंग दी गई है, वो कंप्लीट ब्रीफिंग है। उसमें सारे ऑप्शन डिस्कस हुए हैं, क्या करना है, कैसे करना है, क्या करेंगे, अगर वो ये करेंगे, ये हमारे पास ऑप्शन है, ये हमारा मसला है। वो पूरी सलामती जो कौमी सलामती कमेटी है, उसने पूरी सियासी क़यादत को पहले से एतमाद में लिया हुआ है। ठीक। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो सिलसिला है ये कामयाबी से हमकिनार हो सकता है। इस पे राय आमा जो है वो हमवार की जा सकती है, और वो किसके ज़रिए फिर हमवार होगी? सियासी जमातों के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए, या कोई और जो है तरीका इस्तेमाल किया जाएगा? ख़ुद तो इमरान ख़ान एक बहुत अवामी ज़रिया है। वो पहले से भी मुज़ाकरात के सपोर्टर रहे हैं। जब अमेरिका था, जब उनकी हुकूमत नहीं थी, तब भी रहे हैं। अब उन्होंने ये दावत दी है, इसीलिए शायद तालिबान ने इसको बहुत सीरियसली भी लिया हो। आपने कहा कि बेनज़ीर की शहादत हुई है, तो परेड लैंड में भी हमला हुआ था। हमारा जो एक हाफिज़ कुरान जर्नल है JHQ के बाहर, जनरल सर्जन साहब जो थे, वो भी शहीद हुए हैं। तो इस तरह नहीं है कि सिर्फ सियासी जमातों की हुई है, आम पब्लिक की भी कैजुअल्टीज़ हुई है। लेकिन ज़ाहिर है जब आपने आगे जाना है तो आपने कुछ सोच के आगे जाना है, कुछ पीछे छोड़ के जाना होगा। ये इस तरह नहीं है कि आप दिल में रख के आगे जाएंगे, तो कुछ उनको छोड़ना होगा। तालिबान के भी बहुत सारे लोग मारे हैं, हज़ारों की तादाद में पाकिस्तानी फ़ौज ने उनको मारा भी है, घर में इस्मार किए हैं। बहुत मतलब तकलीफ़ दोनों तरफ ने उठाई। ऐसा नहीं है कि एक ने तकलीफ़ उठाई तो दूसरे ने नहीं उठाई। तो ज़ाहिर है जब आप आगे जाने का सोचते हैं तो वो माजी
ماضی کو بلانا پڑتا ہے۔ بہت شکریہ جمشید باغوان صاحب آپ کا۔ ناظرین، آپ نے جمشید باغوان صاحب کی باتیں سنی اور ان کی ایک ایک بات میں انکشافات تھے۔ ان کی خبر، آج کی سب سے بڑی خبر 24 نومبر ہے 2021، اور ہو سکتا ہے یہ ویڈیو جب آپ دیکھ رہے ہوں تو شاید آپ 24 نومبر کو دیکھیں۔ آج تاریخ ہے 23 نومبر، تو ہو سکتا ہے آپ 24 نومبر کو دیکھیں، آپ ہو سکتا ہے 25 نومبر کو دیکھیں، لیکن 23 نومبر کی یہ آج کی سب سے بڑی خبر تھی۔ 100 قیدی رہا ہوئے ہیں۔ سیز فائر کے اعلان کے بعد حکومت نے ٹی ٹی پی کے 100 قیدی رہا کیے ہیں۔ جمشید باغوان صاحب سے ہم مستقبل میں بھی اسی طرح کی اپڈیٹس لیتے رہیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ ناظرین۔